سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ کے دین کے حوالے سے غفلت کا شکار ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دین کتنا اہم ہے، جس کو دین اسلام کہتے ہیں، جس کو اللہ کا دین کہتے ہیں، جس کو ہم اللہ اکبر اللہ رب العزت کا نازل کیا ہوا مذہب کہتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ روئے زمین پر اور فلک کے نیچے اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ باقی اور جگہ آپ کو کہانیاں ملے گی، قصے ملیں گے، گڑے ہوئی باتیں ملے گی، بے سر و پیر کی جو ہے وہ گفتگو ملے گی، لیکن حقائق اگر کہیں ہیں تو وہ صرف اور صرف اس مذہب کے اندر ہے جس کو آسمان کے رب نے، آسمانوں کے رب نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دین ہے۔ دین اسلام کیا ہے؟ حضرت آدم دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت نوح دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دین اسلام ہی کو لے کر آئے، حضرت یوسف کی دعوت، حضرت داؤد کی دعوت، حضرت سلیمان کی دعوت، حضرت ایوب کی دعوت، حضرت یعقوب کی دعوت، حضرت ذوالکفل کی دعوت، حضرت عزیر کی دعوت، یہ سارے انبیاء کرام کی دعوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دین اسلام کی طرف تھی۔ نہ کوئی یہودی تھا، نہ کوئی نصرانی تھا، نہ کوئی اللہ اکبر کسی اور سے تعلق رکھتا تھا، ہر نبی دین اسلام کا دائی تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس مذہب کے غلبے کی بشارت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق لے کر اپنے نبی، آخری نبی محمد الرسول اللہ کو جلوگر فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ساتھ یہ غیب کی خبر بھی دے دی کہ اللہ فرماتا ہے یہ دین تمام مذاہب پر غالب ہو کر کے رہے گا، تمام ادیان پر غالب ہو کر کے رہے گا۔ مشرکین برا مناتے تو مناتے رہیں، اب آپ اندازہ کریں جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس دین کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس آخری نبی کو ہم مانتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے زمین پر اس دین کو لے کر کے آئے تو اندازہ کریں پورا ماحول مخالف ہے، پورا ماحول خلاف میں ہے۔ اللہ اکبر، کعبۃ اللہ پر 360 باطل معبودوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر کتنا وہ دردناک ماحول ہوگا، کتنا وحشتناک ماحول ہوگا، کیسے حالات ہوں گے۔ اللہ اکبر کہ کعبۃ اللہ شریف پر 360 معبودان باطل رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر انسانوں کو دینے کی بجائے لوگ بے جان پتھروں کے نام پر، بے جان درختوں کے نام پر، بے جان معبودوں کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، خون بہاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا ان کے نام پہ کرتے ہیں۔ انسان کس قدر راستہ بھٹک چکا تھا، اور وہ بھی انسانوں میں کون؟ اللہ اکبر کعبۃ اللہ شریف کے مجاور، کعبۃ اللہ شریف کے متولی، جن کو آل ابراہیم کہلانے میں فخر تھا، وہ لوگ توحید ابراہیم سے دور ہو چکے تھے، دین ابراہیمی سے دور ہو چکے تھے۔ آخر مشیت کو رحم آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی آخری نبی کو روئے زمین پر جلوگر فرماتا ہے۔ اس لیے کہ میں ابھی میلاد نہیں پڑھنا مجھے ہے، مجھے صرف آپ کے سامنے غلبہ دین میں مصطفیٰ جان رحمت اور ان کے اصحاب کی کیا قربانیاں رہی ہیں تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو جلوگر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، لیکن اب یہاں سے تھوڑا سا آپ کی توجہ اس طرف بھی ہو، جس کو سب کا قائد، جس کو نبی الانبیاء، جس کو سید الانبیاء، جس کو کائنات کی خوشیوں کا مرکز، جس کو کائنات کی خوشیوں کا محور، جس کو کائنات کے دل کا سکون، جس کو کائنات کے دل کا قرار، جس کو کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جس کو کائنات کی روح، جس کو جانے کائنات، جس کو شان کائنات، جس کو عظمت کائنات، بلکہ جس کے لیے کہا گیا لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ ہم زمینیں پیدا کرتے نہ آسمان پیدا کرتے، بلکہ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو ہم اپنی ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتے۔ کنت کنزا مخفیا فاحببت عرفا ونفخت فی من روحی، میں تو چھپا ہوا خزانہ
لگا تھا جب ہم نے چاہا کہ ہمیں پہچانا جائے تو ہم نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، تو مصطفیٰ جان رحمت زمین پہ تشریف لاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اب کے حوالے سے یعنی والد بزرگوار کے حوالے سے یتیم پیدا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امی کے پاس صرف 2 سال بطور صحبت رہتے ہیں اور ماں بھی پھر دنیا سے چلی جاتی ہے۔ آئیے اس کی کچھ ایک ہلکی سی جھلک پیش کروں۔ آپ کو والدہ کی صحبت صرف 2 سال میسر آئی اور پھر والدہ کا وصال ہو گیا۔ دادا کی تربیت میں دادا کے حوالے سے، پرورش کے حوالے سے دادا کے پاس آئے تو اس کے ٹھیک 2 سال کے بعد دادا بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یتیمی پر یتیمی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے داغ یتیمی، اس لیے کہ جس کو سید المعصومین بنایا گیا ہو وہاں داغ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو داغ یتیمی نہیں بلکہ در یتیمی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ عبداللہ اور آمنہ کا در یتیم، یتیموں کے اندر موتی ہے۔ اللہ اکبر، اور وہ ایسا موتی ہے خدا کی عزت کی قسم، صدف میں پانی کا قطرہ ان موتیوں کا اس موتی کا تصور کرتا ہے تو خدا اسے موتی بننے کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔ دندانو لبو زلفو رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماں کے حوالے سے شکم مادر میں موجود ہیں اور والد بزرگوار دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، شکم مادر میں صرف 2 ماہ کے ہیں۔ آپ کو اب سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر محبوب کو یتیم پیدا کرنے میں حکمت کیا تھی؟ میرے ایک دوست نے اپنی ایک داستان مجھے بتائی۔ جب اس نے داستان بتائی تو میں اس داستان کو سننے کے بعد مسکرانے لگا۔ اس نے مجھے غصے سے کہا، تجھے میرے درد کا اثر اس لیے نہیں ہے کہ تو اس راستے سے کبھی گزرا نہیں ہے۔ وہ داستان کیا تھی میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے اس نے جب اپنی داستان سنائی، میں غربت کی داستان سن کے رویا، لوگوں کی یتیمی کی داستان سن کر آنکھ میں آنسو آئے، لیکن اس کی جو داستان تھی درد دل تھا، اس کا تڑپنا تھا، بلکنا تھا، لیکن میں اس پہ مسکرا رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جس راستے سے وہ گزر کر بلبلا رہا تھا اس راستے میں ہم نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ وہ راستہ کیا ہے، اس کی داستان کیا ہے، اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ نیاز بے نیاز کے جو ہے وہ 2 مصروں کے درمیان اہل عقل اور اہل خرد کے جہاں اشاروں کے طور پہ بتا دوں کہ بلحوث پاؤ نہ رکھیو اس راہ کے بیچ، عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں۔ اللہ اکبر، تو میں نے کبھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا، تو اس لیے مجھے جو ہے وہ بہت ہلکی سی بات معلوم ہے۔ اس نے غصے سے کہا، تو میرا درد اس لیے نہیں سمجھ سکتا کہ تو اس راستے سے گزرا نہیں۔ یقین جانے تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے محبوب کو یتیم اس لیے بنا کر بھیجا کہ وہ یتیموں کے ماوا بن کر آئے تھے، یتیموں کے غمگسار بن کر آئے تھے، بیواؤں کا سہارا بن کر آئے تھے۔ اس لیے ایک بیوہ ماں کی گود میں جلوگر فرمایا، کیونکہ انسان اگر بھوک سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی بھوک کا احساس نہیں کر سکتا، انسان اگر پیاس سے آشنا نہ ہو تو وہ کسی کی پیاس کے درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس شان سے کہ آپ اللہ اکبر وہ والد بزرگوار کے وصال کے ٹھیک 7 ماہ کے بعد کم و بیش دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ دادا چچا آپ کو پیار دیتے، محبت دیتے، ماں پیار دیتی ہے اور حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ 4 سال تک حلیمہ سعدیہ کے گھر رہتے ہیں اور اس کے بعد 4 سال کے بعد جب اللہ کے رسول اپنے گھر آتے ہیں تو 6 سال کی عمر ہوتی ہے اور مقام ابوا میں سیدہ آمنہ خاتون جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جاتی ہے۔ میں نے بار بار سیدہ آمنہ خاتون کے وفات کے واقعات آپ کے سامنے پڑھے ہیں اور آپ نے بار بار سنا ہے، اس کی طرف بھی جانا نہیں، صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں اس کا بھی۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم 8 سال کی عمر تک دادا کے پاس رہتے ہیں، دادا بھی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنے جنازوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے معصوم بچپن میں آنسو بہائے ہیں۔ تصور میں ہم دیکھتے ہیں مکے میں ایک جنازہ اٹھتا ہے،
جناب عبد المطلب کا، اور حضرت عبد المطلب کے جنازے کے پیچھے جہاں ان کے بیٹے چل رہے ہیں وہیں پر ایک معصوم 8 سال کا زارو قطار روتے ہوئے، حسن کو شرماتے ہوئے چل رہا ہے۔ جو ہے وہ فطرت پوچھتی ہے یہ کون ہے؟ تو کہنے والا کہتا ہے یہ دادا کا جنازہ ہے، اور پیچھے روتے ہوئے جانے والا اللہ اکبر کوئی اور نہیں ہے بلکہ جو 2 مرتبہ یتیم ہو چکا ہے، تیسری مرتبہ یتیمی کی یادگار تازہ ہو رہی ہے، اس لیے دادا کے جنازے پیچھے رو رہا ہے۔ رونے والے کا نام کیا ہے؟ رونے والے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کے لبوں پر ہمیشہ تبسم رہتی ہے، جو دنیا کو مسکرانے کا شعور دینے کے لیے آیا ہے، جو دنیا کو مسکراہٹیں بانٹنے کے لیے آیا ہے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا کے وصال کے بعد مشفق و مہربان چچا حضرت ابو طالب کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت ابو طالب جو ہے 8 سال کی عمر سے لے کر کے شادی تک، اور شادی سے لے کر کے اللہ اکبر تقریباً کم و بیش 52 سال کی عمر تک اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت منزل منزل جو ہے وہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں اللہ اکبر جو خاتون ملکہ تجار کہلاتی تھی، ملکۃ العرب کہلاتی تھی، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اور سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ وفا شعار خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ اکبر وہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے آسمانی کتابوں کے علوم حاصل کیے تھے، اور وہ بہترین جو ہے وہ شاعرہ بھی تھی، شعر کہنا جانتی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے حرم میں آئی اور ایسی وفا شعار تھی، لوگ غار حرا پر 1 مرتبہ چڑھتے ہیں تو اسی سفر میں دوسری مرتبہ چڑھنے کی ہمت نہیں کرتے، مگر قربان اس مقدس خاتون کی وفا کو جو 1 دن میں 2 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں غار حرا پر چڑھتی ہے، جبل نور جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے معاشرے کے پراگندہ ماحول سے جو ہے وہ بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر جبل نور پر جاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اللہ اکبر، ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، پھر حضور علیہ السلام عبادت کیسے کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، خدا کو یاد کیسے کرتے ہیں؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، ہمارے عقیدے میں اللہ کا جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی سرزد نہیں ہوتا، اس لیے کہ مشیت الہی ان کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتوں کی کبھی پوجا نہیں کی۔ اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں، یار غار مصطفیٰ صدیق اکبر نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضیٰ نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ ایسی ہستیاں عرب میں تھیں۔ اللہ کے رسول کی شان تو بہت بلند ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا پر جس کو ہم لوگ جو ہے جبل نور کہتے، جبل نور کہتے، غار حرا کا جو پہاڑ کا نام ہے جبل نور ہے، اور اس میں جو غار ہے اس کو غار حرا کہتے ہیں۔ تو غار حرا کے اندر حضور علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ میں نے سوچا غار میں اس غار کا کیوں انتخاب کیا؟ اس لیے کہ اور بھی غار مکے میں تھے۔ تو جب اس غار کے اندر گیا تب مجھے اس کا پتہ چلا کہ غار حرا کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ تھی کہ غار حرا میں بیٹھ کر کعبۃ اللہ پر صاف نظر پڑتی تھی، یعنی کعبۃ اللہ شریف نظر آتا تھا۔ بہرحال حضرت سیدہ خدیجہ نے جو ہے وہ خدمت کی، اور بہت خدمت کی۔ 15 سال تک رسول اللہ کی زندگی کی اسٹڈی کی، حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت تک سیرت کی کوئی کتاب تو تھی نہیں، لیکن دنیا سیرت پڑھ کے حضور سے متاثر ہوتی ہے۔ خدیجہ اس عظیم قاریہ کا نام ہے جس نے سیرت کی کتاب نہیں بلکہ صاحب سیرت کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، ان کا چلنا دیکھا، ان کا بولنا دیکھا،
उनका उठना देखा, उनका बैठना देखा, उनका सोना देखा, उनका जागना देखा, रिश्ते दारों के साथ सलूक देखा, हमवतनों के साथ सलूक देखा, यतीमों के साथ सलूक देखा, बेवाओं के साथ सलूक देखा। एक इंसान को सबसे ज्यादा उसकी बीवी जानती पहचानती है, जो बीवी को मुतासिर कर ले, मेरी नजर में उससे बेहतर कोई इंसान नहीं हो सकता। कुर्बान जाए, अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ मजमे में अगर ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हो तो मुझे माफ करना। इंसान पूरी दुनिया को मुतासिर करता है, लेकिन घर में बीवी को मुतासिर नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि स्टेज पर 2 घंटे आंख बंद करके सर झुका के बैठना आसान है, लेकिन घर के अंदर की जिंदगी तो सबसे ज्यादा जो जानता है उसको बीवी कहते हैं। बीवी इंसान के जिस्म पर, हाथ पर काला निशान है कि सफेद निशान है, सीने पर बाल है या नहीं है, और भी चीजें सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो उसको बीवी कहते हैं। कुर्बान जाए, ये मुस्तफा जाने रहमत की सीरत का रोशन तरीन बाब है कि जब अल्लाह के रसूल पर पहली वही आती है तो सबसे पहले जो नबुव्वत का इकरार करता है वो कोई और नहीं है, हुजूर की जिंदगी को 15 साल तक देखने वाली सैयदा खदीजतुल कुबरा की साहब है। और सैयदा खदीजा ने पहली वही के वक्त में जो अपनी राय का इजहार किया था, आका अलैहिस्सलाम ने जब कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ, तो आका से पूछा क्या आप फरमा रहे हैं, बात क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा है, मुझे अपनी जान का खतरा है। जान का खतरा क्यों है? लोग कहते हैं जिब्रील को देखकर डर गए। याद रखिए, मैं इन अब बातों को मैं बहुत पहले इसी शहर में कई नुक्कड़ों पर, चौराहों पर मैं बयान कर चुका हूं, लेकिन उसको मैं दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि दिमाग की कड़ियां वहां जुड़ जाए। जाहिर सी बात है 25 साल 20 साल 15 साल पहले जो लोग हमारी महफिल में शरीक होते थे, अब वो लोग तो बहुत सारे लोग बुढ़ापे की तरफ गए हैं, और जो उस वक्त पैदा हुए थे वो बिल्कुल जवान हो गए हैं। तो जिनको पता है उनको याद हो जाए, जिनको नहीं पता है उनको बता दूं। कहते जिब्रील देख करके डर गए थे, इसलिए कहते थे जान को खतरा है। हमने कहा अल्लाह अकबर, कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अल्लाह अकबर, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। उनकी शान ये है कि वो जिब्रील के खुदा को टिकटिकी बांध कर देखते हैं, और कुरान कहता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, खुदा को टिकटिकी बांध के देखते हैं, वहां बेहोश नहीं होते। तो जिब्रील को देख करके क्यों डरते? क्योंकि हमारे अकीदे में जिब्रील सैयदुल मलाइका है, लेकिन हम कहते हैं जिब्रील खादिमुहु। सुभान अल्लाह, सुभान जिब्रील उनके सुभान अल्लाह, जिब्रील उनके खादिम का नाम है। और खादिम का नाम क्यों ना हो? इसलिए कि मखदूम की सवारी की लगाम थामने वाले को तो खादिम ही कहा जाता है। और शबे मेराज हजरत जिब्रील ने लगाम थाम करके बता दिया, जिब्रील सैयदो सरदारे मलाइका जरूर है, लेकिन आमिना के लाल की खिदमत करके बता रहा है कि जिब्रील खादिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खादिम को देखकर भी मखदूम को भी डरता है। जान का खौफ क्यों? इरशाद हुआ मुझे अपनी जान का डर है। जान का डर इसलिए था कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है। अब आपकी तवज्जो, ये जो मैंने गल्बे दीन की बात शुरू की ना, खदीजा, जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ गई है कि मां के साथ जिना करने वालों को मलाइका का तकद्दुस देना। कौन सी जमीन है ये? जानवरों के साथ अरब के लोग बदकारियां करते थे, तारीख उठा गया। माओ के साथ बदियां करने वाले लोग भी उस जमीन पे मौजूद थे। काबे का तवाफ नंगे होकर करते थे। उनके लिए हज वगैरह की तारीखें अपनी मर्जी से महीना तारीख बदल देना कोई मुश्किल काम ना था। वो अपनी सहूलत से आगे बढ़ा देते थे, सारे मामला महीने महीने बदल देते थे। तबीयतों के गुलाम थे। उनके नजदीक कमजोरों पे जुल्म करना कोई ऐब न था। उनके नजदीक बेटियों को जिंदा दफन करना, एक एक कबीले का सरदार 500-500 और 700-700 और 900-900 बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर चुका था। आज जाकर के ढूंढो इस
पुरफतन दौर में भी कि कोई है ऐसा जिसने 900 बच्चियां 500 और 700 बच्चियां अपने हाथों से दफन की है? नहीं मिलेगा शायद कोई। दुनिया के आज के दहशतगर्द जिनकी इस्लाम मुजम्मत करता है, हम मुजम्मत करते हैं, हमारे उलमा उनके खिलाफ तकरीरें करते हैं, लेकिन आज का दहशतगर्द दूसरों के बच्चों को कत्ल करता है अपने बच्चों की खुशी के लिए। वो इतने बड़े दहशतगर्द थे कि वो अपने बच्चों को अपने हाथों से दफन करते थे। कमजोरों को जीने का हक नहीं था। बेटियों को शैतानत का दूसरा नाम दिया गया था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, मुझे अपनी जान का खौफ है, ये जिम्मेदारी का बोझ मेरी जान बर्दाश्त कर सकेगी? तो हुजूर अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अपनी जान, जिब्रील को देखकर डर नहीं, जिम्मेदारी के एहसास के बोझ तले मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे हैं कि मुझे मेरी जान का अंदेशा है कि क्या हो ऐसे पुरफतन माहौल में, जबकि कोई भाई किसी भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, बाप बेटे की नहीं सुनता, माँ बाप की औलाद बात नहीं मानती। इस माहौल में एक बात करनी है जो हजारों साल पहले दादा ने कही थी और आज सारी औलाद भूल चुकी। हजारों साल पहले की बात को फिर दोहराना। क्या दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने कहा था, जो ये आले इब्राहिम कहते हैं बड़े फक्र से, लेकिन ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रास्ते से हटकर ये तो आज़र के रास्ते पे चले गए। आज़र के रास्ते से हटा के फिर इन्हें इब्राहिम के रास्ते पे लाके खड़ा करना है, इसलिए अंदेशा है। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा का बयान था, आप अपनी जान की परवाह ना करें, आपकी जान को कैसे खतरा हो सकता है, क्योंकि आप रिश्तेदारों के साथ उसने सुलूक करते। तवज्जो करें, ये बीवी कह रही है आप कमाते रिश्तेदारों पे खर्च करते, आप बेवा और यतीमों का सहारा हो, आपके अखलाक जैसे अखलाक किसी के नहीं है, आप राहगीरों मुसाफिरों की मदद करते हो। सैयदा खदीजतुल कुबरा ये बयान कर रही है। एक बीवी जिसके बारे में ये बात करे, उससे अच्छी जात किसकी हो सकती? लोगों को रसूलुल्लाह की जात पर बोलने से पहले कम से कम हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पूरी दयानतदारी के साथ पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की जमीन के ऊपर उन जैसा अच्छा कोई पैदा नहीं हुआ और इतना अच्छा कोई पैदा हो भी नहीं सकता। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरान की चोटी पर खड़े होकर नबूवत का ऐलान करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम 35 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते पूरा मक्का बिल इत्तिफाक आपकी अखलाक, किरदार, सदाकत, अमानत, दयानत को देखकर सादिकुल वादुल अमीन पुकारती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 साल तक बकरियों को जंगल लेकर के गए और बकरियों की निगहबानी फरमाई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरियों की निगहबानी फरमाई। हर नबी को बकरियां जंगल में ले जाना हुआ और बकरियों की निगहबानी करना हुआ। उसकी वजह यह है कि जानवरों में बड़ा भोला जानवर है बकरियां। नबी को पहले बकरियां की निगहबानी करवाई जाती है, क्योंकि जो जानवरों को कंट्रोल कर सकता है तो फिर वो इंसानों को भी कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ये और बात है। और नबी भी जानवर लेकर गए, बकरियां लेकर गए जंगल, लेकिन मेरा नबी तो बचपन ही में बकरियां जब जंगल ले जाते थे हलीमा की, तो औरों की बकरियों को जो है वो चरवाहा डंडे से संभालता है, हाथों से संभालता है, मखसूस लबो लहजे से चीख पुकार के संभालता है। लेकिन हजरत शैमा कहती है कि जिस वक्त मेरे भाई मोहम्मद हमारे साथ चलते थे तो बकरियां भी उनके इर्द गिर्द चला करती थी। ये मौजज़ा है हुजूर अलैहिस्सलाम का। बहरहाल तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान किया तो जो लोग सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे वही लोग कभी रसूलुल्लाह को मजनून कहते हैं। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मजनून का मतलब आप जानते हैं कि आजकल लोग यानी कि अरबी में मजनून पागल को कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस अजीम हस्ती को पागल होने का ताना दिया जा रहा है जिसके तलवों का बोसा देकर अक्ल को मेराज नसीब होती है। इतनी अक्लमंद हस्ती अल्लाह ने दुनिया में पैदा ही नहीं फरमाई, बल्कि अल्लाहु अकबर अक्ल व खिरत जिसके तलवों में आकर के मेराज पाते हैं, उरूज पाते हैं और आबरू पाते हैं और एतबार का मकाम
حاصل کرتے ہیں اس ہستی کو مجنون ہونے کا تانا دیا گیا. کوئی کہتا ہے یہ شاعر ہے, یہ شاعری کرتے ہیں, کوئی کہتا ہے معاذ اللہ یہ جادوگر ہیں, لوگوں پہ جادو کرتے ہیں. غرض کے الگ الگ بات کرتے تھے. ایک بات آپ کو اور بتاؤں, بہت پتے کی اور خاص بات, وہ مجمع میں کہتے تھے پاگل ہے, جادوگر ہے, اور سائر ہیں, اور یہ ہیں, اور وہ ہیں, اور وہ ہیں. لیکن جب اکیلے میں بیٹھتے تھے کمرے میں تو کہتے ہیں کہ کیا جادوگروں کا چہرہ اتنا نور والا ہوتا ہے, اتنا چمکتا دمکتا ہوتا ہے, اتنا حسین و جمیل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں محمد جو کہتے ہیں نہ وہ نظم ہے نہ وہ نثر ہے, کیونکہ شاعری تو ہم بھی کرتے ہیں. اور وہ ایسے شعراء تھے کہ ایک ایک نشست کے اندر جو ہے اللہ اکبر 200 اشعار 300 اشعار فی البدی کہتے تھے. عرب کی جاہلیت کی شاعری کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں, اللہ اکبر, آپ کو پتا ہوگا. فی البدی اشعار کہتے تھے, وہ کاغذ قلم لے کر بیٹھنے والے شعراء نہ تھے, بلکہ وہ فی البدی اشعار کہتے تھے. ان کا ذہن اتنا تھا, دماغ اتنا تھا. لیکن جب وہ تنہائیوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے شاعری تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن محمد جو کہتے ہیں وہ شعر نہیں لگتا, وہ جادوگری نہیں لگتی, وہ کسی غیبی طاقت کا کلام معلوم ہوتا ہے. تنہائی میں کہتے تھے. ایک بات یہ بھی آپ کو کہوں, آج اگر اسٹیجوں سے رسول اللہ کے خلاف بکواس ہوتی ہے تو جیسے وہ اپنا اقتدار بچانے کے لیے جان بوجھ کر بکواس کرتے تھے, ویسے آج کا انسان بھی اقتدار کی خاطر حضور کو گالی دیتا ہے, ورنہ اپنے دل میں بھی وہ جانتا ہے جیسے محمد ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حق ہے. اپنے نبی کی عظمت کو سب مانتے ہیں, لیکن صرف اقتدار کے تحفظ کے لیے لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. جانتے ہیں اکرمہ ابن ابو جہل جو بعد میں مسلمان ہوئے, حضرت اکرمہ نے کہا بابا اتنی مخالفت کرتے ہیں ہم محمد کی, سچ بتاؤ آپ چھپ چھپ کر جو قرآن سنتے ہو تو کیا ہے؟ تو تب بیٹے کو سچ کہنا پڑا. کہا بیٹا اس کلام میں جو تاثیر ہے وہ میں نے کہیں نہیں سنی ہے. یہ بات گھر میں ہوتی تھی, لیکن باہر تو اکرمہ نے کہا ابا جب تمہیں معلوم ہے کہ وہ سچ کہتے ہیں قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو کہا کہ سارے اقتدار تو ان کے خاندان میں بنو ہاشم میں. یہ جملے یاد رکھنا, آگے آپ کو سمجھنے میں کام آئے گی بات, انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کروں گا. بنو ہاشم کیا ہے, قریش کیا ہے, عبد مناف کیا ہے, اسی طریقے سے بنو امیہ کیا ہے, بنو ثقیف کیا ہے, یہ آگے چل کر کے کچھ قبیلے پر باتیں ممکن ہو سکتی ہے, اس لیے آپ کو آج کی گفتگو ذہن میں رکھنا ہوگا. تو کہا کہ سارے اقتدار تو بنو ہاشم کے پاس ہے, ہمارے پاس تو کچھ ہے, ہمارے پاس تو کچھ ہی ہے. اگر ہم جو ہے وہ ان کو نبی مان لے تو پھر ہماری سرداری چلی جائے گی, غلامی کرنی پڑے گی, بنو ہاشم کا احترام کرنا پڑے گا. اور پھر اس نے قبول کرنے سے انکار کیا. یاد رکھنا اسلام کی حقانیت کو سب پتہ, سب جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی شان کیا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے, کلام الہی ہے, لیکن آج صرف اس لیے اسلام کے خلاف بول لیتے ہیں کہ ان کی کرسیاں گرم ہو جاتی ہیں, ان کو کچھ اقتدار مل جاتا ہے, ان کو کچھ مقام مل جاتا ہے, ان کو کچھ مرتبے مل جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا دنیا 2 دن کی ہے. او دنیا کے ابو جہلو ذرا دیکھ لو اقتدار کے نشے میں محمد الرسول اللہ سے دشمنی کا نتیجہ ابو جہل کو کیسے بھگتنا پڑا. جیسے اس نے بھگتا ہے دنیا کے ہر ابو جہل کو اسی منزل کی طرف جانا ہوگا. اور اگر حقیقی عزت چاہتے ہو تو صدیق و فاروق نے خاندانی وجاہت نہیں دیکھی, محمد الرسول اللہ کی سچی غلامی کی. اس غلامی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی صدیق و فاروق کا نام اس وقت تک اللہ اکبر خطیب منبر سے نیچے نہیں اترتا جب تک کہ ان بزرگوں کا نام احترام سے نہیں لے لیتا, اور خطبے میں ان کے نام نہیں پڑے جاتے. کہاں ہے وہ بڑے بڑے سردار کہلانے والے, ان کی اوقات نہیں, ختم ہو گئے, قبروں کے نشان مٹ گئے. لیکن صدیق و فاروق, عثمان غنی, مولا علی, اللہ اکبر, ان کے نام آج بھی زندہ ہیں. صرف نام نہیں زندہ بلکہ واللہ ایک بات بتاؤں, دنیا میں کسی قبر کی اتنی زیارت نہیں کی جاتی جتنا امتیوں میں صدیق و فاروق کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے. وجہ کیونکہ وہ رسول اللہ کے پہلو میں سو رہے ہیں, حضور کے
قدموں میں سو رہے ہیں تو 70,000 فرشتے صبح آ کر جہاں سلام پڑھتے وہ دربار نبی ہے، تو انہی کے قدموں میں سونے والے صدیق و فاروق بھی تو ہے۔ اور صبح آتے شام تک، شام آتے صبح تک، اور مدینہ منورہ میں جو دیوان ہے حضور پہ سلام پڑھتے، تو جتنے سلام حضور پہ پڑھے جاتے ہیں وہ لوگ صدیق و فاروق کی بارگاہ میں بھی تو سلام پیش کرتے۔ پتہ چلا حضور سے ٹکرانے سے عزت نہیں ملتی، حضور کی غلامی سے عزت ملا کرتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت تو رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے، منافقین کو اس کا علم نہیں۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہتا ہوں، گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں، مسلمان ہونے میں سبکی اور شرمندگی محسوس نہ کرو، فخر سے کہو میں مسلمان ہوں، فخر سے کہو میں محمد عربی کا غلام ہوں، فخر سے کہو قرآن اللہ کی کتاب ہے، فخر سے کہو اسلام میرا دین ہے۔ شرمندگی محسوس مت کرو، ریلوے اسٹیشن پہ رہو، ٹرینوں میں رہو، پلینوں میں رہو، ایئرپورٹ پہ رہو، اپنے مذہب سے کبھی بغاوت نہ کرو۔ اگر پانی پینے کا وقت آئے تو یہ مت سوچنا کہ ایئرپورٹ پہ پانی پی رہا ہوں، بیٹھ کے پیوں گا تو لوگ کیا سوچیں گے، یہ مت سوچنا اگر داڑھی رکھ کر کے سفر کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے۔ یاد رکھنا عزت اللہ نے ان کے لیے رکھی ہے جو صدق دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی ذلت کی وجہ، مسلمانوں کی رسوائی کی وجہ، مسلمانوں کی تباہی کی وجہ، مسلمانوں کی بربادی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچے طور پر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے، مسلمان بھی ہے، زنا کے اڈوں پہ بھی جاتا ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسیوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، بہنوں کا حق نہیں دیتا، مسلمان بھی ہے، ماں باپ کو ستاتا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مسجدوں کو ویران بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظر بھی ڈالتا ہے، مسلمان بھی ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے بھی سنتا ہے، مسلمان بھی ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت بھی کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، سید الایام جمعہ کے دن عید المومنین میں داڑھی مڈا کر کے گٹروں میں پھینکواتا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اسلام پر عمل کرنے میں شرم کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، 3 گھنٹے ہوٹل میں بیٹھنے میں کوئی بوریت نہیں ہوتی، لیکن 30 منٹ اگر مسجد میں بیٹھ جائے اس کو ایسا لگتا ہے آئندہ ہفتے مسجد بدلنا پڑے گی، امام صاحب بیان جمعہ کا لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یاد رکھو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے ذلیل نہیں ہیں، بلکہ مکمل اور کامل اور سچے مسلمان نہیں بن سکے اس لیے ذلیل ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، جس دن مسلمان سچا مسلمان بن جائے گا، وہ ایسا مسلمان جیسا محمد الرسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے، تو اس کی شان یہ ہوگی زمین پہ رہے گا تو لوگ تعظیم کریں گے، اور زمین کے اندر جائے گا تو نکیرین تعظیم کرتے نظر آئیں گے۔ امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے